بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی معلمہ رافیہ زاہد اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ای شیٹ کیسے سالو کی جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیپر ملے تو اس کا ورژن نمبر لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے باکس میں ورژن نمبر لکھنا ہے اور نیچے دیے گئے سرکل میں اسی نمبر پہ آپ نے سرکل کر دینا ہے۔ رول نمبر بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے جہاں آنسر شیٹ نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے آنسر شیٹ کا نمبر لکھنا ہے اور اپنے سائن کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ای شیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے نیم آف ایگزامینیشن، یعنی کہ ایس ایس سی پارٹ 1 9th کلاس کے لیے اور ایس ایس سی پارٹ 2 10th کلاس کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے، جیسے کہ یہاں یہ اردو کی ای شیٹ ہے تو یہاں پر 9th والے لکھیں گے اردو پارٹ 1 اور 10th والے لکھیں گے اردو پارٹ 2۔ یہ رومن میں لکھنا ہے جیسے آپ کے پیپر پر لکھا ہوا ہے، ای شیٹ کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اور یہاں پر رول نمبر لکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اوپر باکس میں اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور نیچے انہی نمبروں کو سرکل کرنا ہے۔ یہ والا پورشن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، انویجیلیٹر، ایگزامینر ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں پر آپ کو جو یہ باکس نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے چیک ہونے کے بعد پیپر کے سوالات کے نمبر لکھے جائیں گے جو آپ نے اوبٹین کیے ہوں گے، اور نیچے جو ہے ٹوٹل مارکس آپ کے ورڈز میں لکھے جائیں گے۔ اچھا جی، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایم سی کیوز ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات کا ہے۔ پہلے جو ہے یہ 5 سوال نثر میں سے، 5 اشعار میں سے اور 5 گرامر میں سے ہوتے تھے، اب جبکہ ایس ایل او کے اکارڈنگ سارے آپ کے گرامر میں سے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے ہر آپشن کے ساتھ سامنے سرکل دیا گیا ہے۔ جیسے اگر اس کا جواب، پہلے سوال کا جواب ہے ترکیب بند، تو یہاں پر آپ نے ترکیب بند کے سامنے جو سرکل ہے اس کو فل کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا آپشن سی صحیح ہے تو اس کا بھی آپ نے سی کے سامنے جو سرکل دیا گیا ہے اس کو فل کرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ غلطی کرتے ہو وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو کچھ بھی ان کی فارمیلٹیز ہیں، جو رول نمبر وغیرہ ہے، وہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تسلی سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پورا پیپر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ میں آپ نے کہیں سرکل، کہیں ٹک نہیں لگانا۔ دوسری دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو کنفرم ہوں جوابات ان پر سرکل کر دیجیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سرکل لگا لیتے ہیں، ٹک کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو اس کا صحیح آپشن آتا ہے، تو پہلے آپ تسلی سے ایک دفعہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد آپ نے دائرہ لگانا ہے، نہیں تو آپ کے نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 2 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ الف یعنی کہ نثر، حصہ ب اشعار اور حصہ جیم قواعد۔ اب یہاں پر جو ہے سوالات کے جواب لکھنے کے لیے جو ہدایات ہیں جہاں پر آپ کے نمبر کٹتے ہیں وہ کیا ہے کہ سوالات کے پرچے کے مطابق دی گئی جگہ پر لکھے جائیں گے۔ ای شیٹ پہ آپ کو بتایا ہے جہاں پر جس کا جواب ہے وہیں پر لکھا جائے گا۔ اصل بات سے پہلے اضافی بات لکھنے پر نمبر کاٹے جائیں گے، یعنی کہ جو سوال پوچھا گیا ہے پہلے اس کا جواب لکھیں، اس کے بعد اس کی وضاحت میں اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، ادروائز آپ صرف اور صرف ٹو دا پوائنٹ جواب دیں۔ اضافی سوالات کرنے کی صورت میں آخری سوالات اضافی مانے جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو اچھی طریقے سے آتے ہیں وہ سوالات کریں اور ایکسٹرا مت کریں۔ اگر سوالات پیپر حل کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ نے کوئی جواب غلط لکھا ہے اور اس سے زیادہ اچھا آپ کو آتا ہے تو پھر اس کو آپ کراس کر دیں اور اس کی جگہ دی گئی جگہ پہ نیا سوال کا جواب لکھ دیں۔ اچھا جی، اگر آپ نے املا کی غلطیاں کی ہیں تو آپ کو 0.5 یعنی کہ ہاف نمبر 3 غلطیوں پر کٹے گا۔ زمانی متشابہ الفاظ کے دونوں معنوں میں استعمال پر نمبر دیے جائیں گے، یعنی کہ اگر لفظ تکرار ہے تو تکرار کے جو دونوں معنی ہیں اس کا دونوں کے جملے بنانے، اگر لفظ درخواست ہے تو دونوں کے جملے بنانے، اگر لفظ آب ہے تو دونوں کے جملے بنانے۔ تو اس طرح سے آپ نے 2 لفظ ملیں گے آپ کو، زمانی اور یا متشابہ، تو آپ نے 4 اس کے جملے بنانے، تب آپ کو نمبر ملیں گے۔ اچھا، ترکیب نحوی کے اجزاء کے حساب سے نمبر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ترکیب نحوی کرتے ہوئے
دیکھنا یہ ہے کہ جملہ کون سا ہے. اگر اس میں فعل کے بارے میں پوچھا گیا ہے یعنی کہ کام کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آپ نے وہ جملہ فعلیہ ہے. اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں اکثر اوقات پہلے لفظ کے بعد یعنی کہ نام کے بعد یا اس میں ضمیر کے بعد نے آتا ہے. جیسے جمیلہ نے خط لکھا تو نے آتا ہے اور آخر میں فعل آتا ہے. اور جملہ اسمیہ میں ہمیشہ صفت پوچھی جاتی ہے. اچھا جی، متضاد، مترادف، واحد، جمع، ان میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ایک جواب جو آپ کو مستند ہو وہ لکھنا ہے. متضاد لکھ رہے ہیں تو آپ کا ایک لفظ کا جو صحیح والا متضاد ہے وہ لکھیں، زیادہ الفاظ مت لکھیں. قواعد کی تعریف میں تعریف صحیح اور مثال غلط ہونے پر تعریف کے نمبر دیے جائیں گے، مگر تعریف غلط اور مثال صحیح ہونے پر نمبر نہیں دیے جائیں گے. کیونکہ مثال صحیح ہوگی تو ہم اس کو اور مستند بنانے کے لیے مثال لکھتے ہیں نا. جب تعریف ہی صحیح نہیں ہے تو پھر نمبر کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ تو یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے آپ کو. اچھا جی، سوال نمبر 2، حصہ نثر. یہ آپ کو انسٹرکشن کے ساتھ یہ جو آپ کو ای شیٹ کی جو تصویر دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ جو سوال ہے اس کی مختص کی گئی جگہ پر اس کا جواب لکھیں. یہ تفہیمی پیراگراف. سوال نمبر 2 الف، تو یہ تفہیمی پیراگراف کے جواب آئیں گے یہاں پر. اس کے بعد جو ہے جماعت دہم کے لیے یہ ہے کہ جماعت نہم میں تو 9 سوال دیے گئے ہیں جس میں سے 8 کرنے ہیں، جبکہ جماعت دہم میں 8 دیے گئے ہیں 7 کرنے. تو یہاں پر جماعت دہم والے جو ہے 9 سوال نمبر 9 کی جگہ جو ہے اس کو کراس کر دیں پہلے سے ہی، تاکہ غلطی سے وہاں پر کوئی سوال کا جواب نہ لکھیں. اچھا جی، سوال نمبر 2 حصہ شعر. اب یہاں پر جو ہے نا دونوں کے 9ویں 10ویں دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں آپ کو سوال کرنا ہے وہاں پر کریں. اچھا جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کا جیم حصہ قواعد. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جماعت نہم میں انہوں نے 5 میں سے 4 کرنے ہیں، تو کوئی بھی کر سکتے ہیں. جو ان کے سوال کی جگہ رہتی ہے اس کو کراس کر دیں. جو سوال نہیں کیے 4 کر کے جو باقی ایک بچتا ہے وہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں جو بھی ہو اس کی جگہ آڑی لائن لگا دیں. جبکہ جماعت دہم والے جو ہیں وہ سوال نمبر 5 کی جگہ پہ، جیسے انہوں نے تفہیمی پیراگراف میں 9 کی جگہ پہ کراس لگایا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر سوال نمبر 5 کی جگہ پر پہلے ہی آڑی لائن لگا دیں، تاکہ غلطی سے بھی یہاں پر یہ جواب نہ لکھیں اور ان کے نمبر نہ کٹیں. سوال نمبر 3، دونوں نثر پاروں میں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو اور جس میں زیادہ معلومات ہو اسے تشریح کے لیے چنیں. اگر مصنف اور سبق کا نام آتا ہو تو ضرور تحریر کیجیے. تشریح کے آغاز میں خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجیے. تشریح اصل مواد کا 3 گنا اور پیراگراف بنا کر کیجیے. حوالہ جات یعنی کہ قرآنی آیت، حدیث، شعر، اقوال زری کا متن سے مطابقت ہونا ضروری ہے اور یہ لازمی لکھے جائیں گے، تبھی آپ کو نمبر ملیں گے. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ تشریح کا آغاز خوبصورت الفاظ سے کریں، تو آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ مصنف کا نام لکھنے سے پہلے آپ، کیونکہ ہمارے جو نصاب میں جن مصنفین اور شعراء کرام کو جو جگہ دی جاتی ہے تو وہ مایہ ناز اچھے شاعر ہوتے ہیں، اچھے مصنفین ہوتے ہیں، جانے مانے ہوتے ہیں، جس کی. سوال نمبر 4، دونوں نظم پاروں میں سے جو آپ کو صحیح آتا ہو، اس کے لیے بھی وہی انسٹرکشنز ہیں جو آپ کو جو ہے میں نے نثر پارے کی تشریح کے لیے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آسمان سخن کا تابندہ ستارہ یا آسمان سخن کا درخشاں ستارہ وغیرہ. سوال نمبر 4، دونوں نظم پاروں میں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو جس میں زیادہ معلومات ہو اسے تشریح کے لیے چنیں. اگر
آپ نے لفظوں یا جملوں کی تکرار سے اجتناب کرنا ہے، یعنی کہ بار بار ایک ہی لفظ یا جملہ نہیں لکھنا، نہیں تو آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ سوال نمبر 4، دونوں نظم پاروں میں سے جو آپ کو صحیح آتا ہو، اس کے لیے بھی وہی انسٹرکشنز ہیں جو آپ کو جو ہے میں نے نثر پارے کی تشریح کے لیے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آسمان سخن کا تابندہ ستارہ یا آسمان سخن کا درخشاں ستارہ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، دونوں نظم پاروں میں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو، جس میں زیادہ معلومات ہو، اسے تشریح کے لیے چنیں۔ اگر آپ نے لفظوں اور جملوں کی تکرار سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ آپ دی گئی جگہ ہے، اس پر آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 4، دونوں نظم پاروں میں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو اور جس میں زیادہ معلومات ہو، اسے تشریح کے لیے چنیں۔ یعنی کہ یہاں پر بھی وہی انسٹرکشنز ہیں جو آپ کو نثر پارے میں دی گئی تھیں، اسی طریقے سے یہ نظم پارے کی تشریح کی جگہ ہے۔ سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 4 کا 1، یعنی کہ یہاں پر آپ نے نظم کی تشریح لکھنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، دونوں غزل پاروں میں سے جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو، وہی ساری انسٹرکشنز، اس کی بھی وہی کچھ ہے۔ اچھا جی، یہ اس کی جگہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 6، جماعت نحو میں سوال میں امیدوار کو دیے گئے عنوان کے تحت رودات تحریر کرنی ہوتی ہے جو کسی تقریب، موقع یا تہوار کی ہو سکتی ہے۔ عنوان کے مطابق سے رودات میں دن، تاریخ، مہینہ اور اگر تقریب مسلسل مہینہ، سہمائی، ششمائی یا سالانہ ہوتی ہو، یعنی کہ کچھ تقریب ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ادارہ جو ہے وہ مہینے میں یا سال میں یا 6 مہینے میں یا 3 سال کے بعد 3 مہینے کے بعد مناتا ہے، تو پھر اس کا سلسلہ نمبر بھی لکھا جائے گا۔ عموماً رودات 3 پیراگراف پہ لکھی جاتی ہے، پہلے میں تعارف، دوسرے میں تقریب کا حال اور تیسرے میں اختتام ہوتا ہے۔ اس میں بھی وہی شرائط لاگو ہیں جو تشریحات میں ہیں۔ الفاظ کا چناؤ محتاط ہو کر کیجیے، کوئی سیاسی، مذہبی کوئی بھی ایسا لفظ استعمال مت کریں جس سے انتشار پھیلے، کوئی سیاسی بات، کوئی مذہبی بات جو لوگوں میں انتشار پھیلانے والی ہو، تو اس پہ آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ رودات کی جگہ ہے، یہاں پر رودات کے بدلے آبیتی بھی SLO میں آئی ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، جماعت دہم میں اس سوال میں امیدوار کو دیے گئے عنوان کے تحت کہانی یا درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ SLO میں ایک جگہ کہانی بھی آئی ہے اور درخواست بھی جو ہے دی ہے۔ کہانیاں دورس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں اور قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کے صیغے میں لکھیں، زبان سے سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ زبان سادہ اور روزمرہ جماعت دہم میں اس سوال میں امیدوار کو دیے گئے عنوان کے تحت کہانی یا درخواست تحریر کرنی ہوتی ہے۔ کہانیاں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں اور قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کے صیغے میں لکھیں، زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ قصے کے پلاٹ مربوط ہونا چاہیے۔ بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں ہے۔ ہر بات اپنے اپنے اسلوب اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے۔ آخر میں نتیجہ لازمی لکھیں۔ اگر درخواست تحریر کرنی ہو تو بتائے گئے طریقے سے تحریر کریں۔ الفاظ کا چناؤ محتاط ہو کر کیجیے۔ سوال نمبر 7،
نہم میں اس سوال میں امیدوار کو دیے گئے عنوان کے تحت مکالمہ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے، یہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجے کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ گفتگو شرافت و تہذیب کے دائرے میں اور ایسی ہو کہ بات خود بخود نکلتی جائے۔ اچھا جی، جماعت دہم میں آپ سوال نمبر 7 جو ہے وہاں پر مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو مضمون جو ہے آپ دیے گئے اشارات کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ مضمون کا مطلب ضمن میں لیا گیا کہ ہیں کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ مضمون میں سرخیاں نہیں دی جاتی، دیے گئے اشارات کی مدد سے مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عنوان کو ذہن میں رکھ کر پیراگراف بنا کر مضمون تحریر کریں۔ حوالہ جات کو واوین میں تحریر کریں۔ اگر یعنی کہ آپ نے اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے کوئی حوالہ دینا ہے تو اس کے اندر اس طرح سے واوین میں لکھ کر اور پھر دینا ہے آپ نے۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ سب کے لیے یہ ویڈیو مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔